خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند ہو اس کے نام باپ سے۔ اس وقت یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اس لیے ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکا یک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا، اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخفا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جھوٹنے سے کیا مراد ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے آج کی انجیل مقدس، اور اس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مہربانی سب تشریف رکھیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں روزوں کے ایام ہیں۔ اتوار کو روزہ نہیں ہوتا، اور اس طرح ہمارے ایام جو بنتے ہیں 40 ایام بنتے ہیں، اور 40 کا جو فگر ہے یہ کاملیت کا فگر ہے۔ جیسے بائبل مقدس کے جو کاملیت کے فگر ہیں 2 اور 3 اور 7 اور 12، یہ کاملیت کے فگر ہیں۔ 12 شگرد، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، 40 جو ہے سال تک بنی اسرائیل بیابان کا سفر کرتے رہے۔ 40 دن جو ہے پانی نوح کے زمانے میں زمین پر رہا، اس نوح کے طوفان کے وقت بھی پانی 40 دن تک رہا، اور 40 دن جو ہے حضرت موسیٰ پہاڑ پر گزارتا ہے۔ وہ کئی دفعہ گیا، 2-3 دفعہ گیا۔ الیاس نبی بھی پہاڑ پر جاتا ہے دعا کے لیے۔ تو یسوع مسیح بھی 40 دن جو ہے بیابان میں یعنی پہاڑ پر گزارتے ہیں، اور اس وقت شیطان سے آزمائے جاتے ہیں۔ شیطان انسانوں کو آزماتا ہے۔ شیطان لوسیفر فرشتہ ہے جس نے خدا سے بغاوت کی تھی، خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور خدا نے اسے آسمان سے نیچے گرا دیا۔ وہ اپنے ساتھ اور بھی فرشتوں کو ساتھ لے آیا، اور پھر خدا نے جب انسان کو بنایا، آدم اور حوا کو بنایا، تو شیطان وہاں بھی انہیں آزمانے کے لیے آ گیا، انہیں آزمائش میں ڈالا، اور ایک بار پھر خدا کی مخالفت کی، خدا سے بغاوت کی، اور اس بغاوت میں اس نے آدم اور حوا کو بھی ساتھ ملا لیا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ شیطان ایوب نبی کو بھی آزماتے ہیں جو کہ راست باز تھا۔ تو اسی طرح شیطان ہمیں بھی آزماتا ہے، اس نے نبیوں کو بھی آزمایا ہے، حتیٰ کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی بیابان میں آزمایا ہے، اور اس پر یہ آزمائشیں آئیں۔ خدا بھی ہمیں آزماتا ہے۔ شیطان کے آزمانے میں اور خدا کے آزمانے میں فرق ہے۔ شیطان ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آزماتا ہے،
وہ ہم سے بہتری نہیں چاہتا، جبکہ خدا جب انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کے ایمان کو دیکھتا ہے کہ اس کا خدا پر کتنا بھروسہ ہے، وہ خدا کی کتنی پیروی کرتا ہے، اور پھر خدا اپنی آزمائش دینے کے بعد بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح آزمائشوں پر غالب آتے ہیں۔ جب شیطان اسے کھانے کی بھی آزمائش دیتا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کا کہ روٹیاں بن جائیں، اور پھر اسی طرح وہ اسے مذہبی آزمائش بھی دیتا ہے کہ تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، اور لکھا خدا کے فرشتے جو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ طرح طرح کی آزمائشیں اس پر آتی ہیں، تو ساری کائنات دکھاتا ہے، سلطنتیں دکھاتا ہے، لیکن یسوع مسیح شیطان کو خدا کے کلام سے شکست دیتے ہیں۔ یسوع مسیح روحانی چیزوں کے ساتھ اس کو شکست دیتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی ہمیشہ مدد کی ہے جب وہ ایمان میں ڈگمگا گئے۔ یسوع مسیح ہمیشہ ان کا مددگار ہے، بلکہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں، وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے، اور وہ ہمارا چرواہا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ اسی سے سب کچھ مانگو۔ اور جب وہ دعا بھی سکھاتے ہیں تو اس وقت بھی انہیں خدا پر بھروسے کی دعا سکھاتے ہیں، خدا سے شفاعت کرتے ہیں۔ یہ ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے جب یسوع مسیح دعا سکھاتے ہیں، اور وہاں بھی یسوع مسیح آزمائش سے بچنے کی خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ یسوع مسیح تو چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں آزمائش میں نہ پڑیں، کسی بھی صورت میں، اور وہ ہمیں آزمائشوں سے نکالتا ہے اور ہمیں دلیری دیتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے، تاکہ ہم اگر ہماری زندگیوں میں آزمائشیں آئیں تو ہم ان پر قابو پا سکیں۔ یسوع مسیح خود کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو بھی سکھاتے ہیں، اور یہ آزمائشوں کا جو سلسلہ ہے پرانے عہد نامے میں بہت ہمیں ملتا ہے، اور خدا نے ایمانداروں کے باپ حضرت ابراہیم کو آزمایا، اسے بھی دنیا کی آزمائشیں دیں کہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ دے، اپنے ملک کو چھوڑ دے اور ایک سرزمین کی طرف چل، اور وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھتا ہے کہ خدا اسے کامیاب کرے گا۔ خدا نے اپنی آزمائشوں میں مشکل آزمائش بھی رکھی، اور وہ مشکل آزمائش اس کے بچوں کے حوالے سے تھی، اور اس نے اب اس کے بیٹے کی قربانی مانگی، اور بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا جو لونڈی سے تھا، ہاجرہ سے تھا، اس کا نام اسماعیل تھا، اور دوسرا بیٹا جو تھا وہ سائرہ سے تھا اور اس کا نام اسحاق تھا، اور اسحاق سے خدا اپنا عہد باندھتا ہے اور اسی کو جو ہے قربان ہونے کے لیے وہ پہاڑ پر جاتا ہے، موریا کے پہاڑ پر جاتا ہے، اور اس وقت ان کے پاس لکڑیاں بھی تھیں، اور جب اس پہاڑ پر وہ لے جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو جب قربان کرنے لگتا ہے تو آگ بھی جلائی جاتی ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں اور آگ بھی ہے، لیکن قربان کرنے کے لیے جانور نہیں ہے۔ تو اس نے کہا خدا ہمیں خود مہیا کرے گا، اور جب اس نے اس پر اس کو ذبح کرنے لگا تو آسمان سے آواز آئی، خدا کے فرشتے نے اسے روک دیا
کہ وہ اس کو قربان نہ ہونے دے، اور پھر خدا اسے جو ہے ایک مینڈا مہیا کرتے ہیں اور وہ قربان ہو جاتا ہے۔ گویا یہ یہودیوں میں جو ہے جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اور جو ہے انسان کی قربانی سے منع کیا جاتا ہے، لیکن خدا جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کو قربان نہیں ہونے دیا، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے دیا، اور اس کے بیٹے کی قربانی ہماری نجات کی قربانی ہے۔ اس لیے آج کی دوسری تلاوت میں بھی پولس رسول نے یہ فرمایا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے سے دریغ نہیں کیا۔ اے بھائیو، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہوگا؟ جس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا ہے بلکہ اسے ہم سب کے بدلے حوالے کر دیا ہے، تو اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کیوں کر نہیں بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون دعویٰ کرے گا؟ خدا ہی صادق ٹھہراتا ہے، کون مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع ہی ہے جو مر گیا بلکہ جھوٹا خدا کی دہنی طرف ہے، اور وہی ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ شفاعت کا مطلب ہے خدا ہماری سفارش کرتا ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا جو ہے ہمارے لیے جو ہے سفارش بھی کرتا ہے اپنے بیٹے کے ذریعے، کیونکہ بیٹا باپ سے ہماری سفارش کرتا ہے، جیسے روح القدس بھی ہماری سفارش کرتا رہتا ہے، اور مقدسہ ماں مریم بھی ہمارے لیے سفارش کرتی ہے۔ لفظ سفارش اور شفاعت دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور یہ شفاعت کا عمل جو ہے پوری بائبل مقدس میں جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے۔ کیسے سدوم اور گمورہ میں جب گناہ بہت بڑھ گیا تھا تو حضرت ابراہیم جو ہے سفارش کرتا ہے کہ لوگ بچ جائیں۔ اسی طرح جو ہے نوح کے زمانے میں بھی شفاعت کی جاتی ہے اور اس کا خاندان بچ جاتا ہے، باقی سب لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یونس نبی کے وقت بھی جو ہے یونس نبی پہلے انکار کرتا ہے، پھر شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، اور نینوا کے لوگ جو ہے بچ جاتے ہیں، جبکہ خدا خود سفارش کر رہا ہوتا ہے یونس نبی کو کہ وہ جا کر ان کو تبلیغ کرے تاکہ وہ لوگ بچ جائیں۔ تو یہ مسلسل عمل ہے۔ آسر کتاب میں بھی وہ روزہ رکھ کر جو ہے سب دعا کرتے ہیں تاکہ اس کی قوم بچ جائے۔ اسی طرح ہمیں بے شمار حوالہ جات ملتے ہیں بائبل مقدس میں جب دوسروں کے لیے سفارش کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ بھی کئی دفعہ خدا سے سفارش کرتا ہے، اور جب سانپ ڈس رہے تھے لوگوں کو اس وقت بھی اس نے سفارش کی کہ اس طرح سب لوگ مر جائیں گے، اور اس نے کہا کہ بھالا لے، اس پر ایک پیتل کا سانپ بنا اور جو کچھ کو دیکھے گا بچ جائے گا۔ تو یہ بھی سفارش کا عمل ہے۔ اسی طرح جب یہ کہا گیا تھا خون کے بدلے خون، دانت کے بدلے دانت، اور پھر سب لوگ مارے جا رہے تھے، اس وقت بھی حضرت موسیٰ جو ہے خدا کے پاس جاتا ہے، خدا اسے کہتا ہے کہ پناہ کے جو ہے 6 شہر بنا، اور جو اس شہر میں داخل ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو اسی طرح شخصی طور پر بھی کوئی سفارش کرتا ہے اور جماعتی طور پر بھی کوئی سفارش کرتا ہے، اور نبیوں نے بھی سفارشیں کی ہیں لوگوں کے لیے کہ لوگ بچ جائیں، بادشاہوں نے بھی سفارشیں کی ہیں کہ لوگ بچ جائیں۔ داؤد بادشاہ جب اس کا بیٹا جو ہے بیمار ہو گیا تھا اور وہ خدا سے سفارش کرتا ہے کہ اس کا بیٹا بچ جائے، تو وہ بھی یہ سفارش کا عمل جاری رہتا ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامہ میں بھی سفارش کا عمل جاری رہتا ہے۔ کس طرح جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یسوع مسیح سے سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں شفا پا جائیں، سفارشیں کرتے ہیں۔ امیر شخص جو ہے یسوع مسیح سے سفارش کرتا ہے کہ اس کا جو ہے نوکر بچ جائے۔ اسی طرح مختلف لوگ سفارشیں کرتے ہیں، جب لوگ وفات پا گئے اس وقت بھی لوگ جو ہیں سفارش کرتے ہیں کہ ان کے عزیز زندہ ہو جائیں۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سفارشیں کرتے ہیں، اور اسی طرح والدین یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کے بچوں کو برکت دے، یہ بھی سفارش ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں جب پطرس رسول جو تھا قید میں تھا،
تو سب لوگ دعا کرتے ہیں، کلیسیا دعا کرتی ہے اور اسے قید سے رہائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں برنباس اور پولس رسول کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ فلمون کے خط میں پولس رسول خود کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میری خدمت کے لیے دعا کرو۔ تو اسی طرح مختلف ضروریات کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، تکلیف کے لیے، تکلیف سے رہائی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو روزوں کے ایام ہیں، اس میں ہم روزے رکھ کر جو ہے التجائیں کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے ہم پرانے نامے میں بھی نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں۔ دانیال نبی کتاب میں بلکہ یہاں تک منت سماجت اور درخواستیں کی گئی ہیں کہ وہ روزہ رکھ کر اور راکھ سر پر ڈال کر اور راکھ میں بیٹھ کر التجائیں درخواستیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح بائبل مقدس میں ہمیں یہ جو دوسروں کے لیے منت سماجت کرنا ہے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا ہے، روزے کے ساتھ بھی اور اسی طرح کفارے کے ساتھ بھی اور تکالیف کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے۔ تو شخصی طور پر بھی ہم یہ ایسا کرتے ہیں اور جماعتی طور پر بھی۔ آپ شخصی طور پر بھی دعا کر سکتے ہیں، شخصی طور پر اپنی شخصی زندگی میں اکیلے بھی اور جماعت کی صورت میں جیسے ابھی آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بائبل مقدس آپ شخصی طور پر بھی پڑھتے ہیں اور خاندان کے ساتھ بائبل سٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے روزری شخصی طور پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، خاندان کے ساتھ بھی روزری پڑھتے ہیں۔ تو یہ روحانی مشقیں ہیں اور یہ سب ہماری مددگار ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں آنے والی تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو سکیں، ہم آزمائشوں میں گر نہ جائیں۔ یہ ہمیں مضبوطی دیتی ہیں۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کے شاگرد بہت دفعہ آزمائش میں پڑھتے ہیں اور یسوع مسیح انہیں سکھاتے ہیں کہ وہ آزمائش میں نہ پڑھیں بلکہ وہ ایمان رکھیں۔ اور یسوع مسیح کے 12 شاگرد بھی تھے اور 72 شاگرد بھی تھے، اور یسوع مسیح 12 شاگردوں میں سے 3 شاگردوں کو، جن میں پترس، یعقوب اور یوحنا، ان کو پہاڑ پر لے کر جاتے ہیں۔ اور یہودی معاشرے میں پہاڑ پر جانے کا مطلب ہے دعا کرنے کے لیے جانا۔ خدا بلندی پر رہتا ہے، اونچی جگہ پر۔ تو یہاں شاگرد جو ہیں، یہ 3 شاگرد یعنی 12 میں سے یہ 3 شاگرد یسوع مسیح کے بہت قریبی ہیں، بہت زیادہ قریبی ہیں، اور یسوع مسیح ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معجزات کے وقت بھی ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 3 شاگرد جب یسوع مسیح ان کو پہاڑ کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا۔ یہ تینوں شاگردوں کو یسوع مسیح علیحدگی میں اس پہاڑ کے اوپر لے گیا، یعنی باقی جو شاگرد تھے وہ نہیں گئے، صرف یہ 3 گئے ہیں۔ اور یہاں جب یسوع مسیح پہاڑ پر جب دعا کر رہے تھے ان شاگردوں کے ساتھ، تو یسوع مسیح دعا کے وقت آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، اور اس وقت 2 بڑی ہستیاں پرانے عہد نامے کی، حضرت موسیٰ جو تمام شریعت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور الیاس نبی جو تمام نبیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ دونوں نازل ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں شاگردوں کو، یسوع مسیح کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اور شاگرد جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ لالچ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم یہیں اپنے ڈیرے بنا لیں اور یہیں رہیں۔ اور جیسے یہ لالچ آتا ہے تو یہ منظر غائب ہو جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح کا یہاں ان کو لانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ انہیں اپنی جلالی صورت دکھائے، اور یہ بھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ زندہ ہوں گے، وہ دکھ تکلیف سے بھی گزریں گے، مصیبتوں سے بھی گزریں گے، مر جائیں گے اور جی اٹھیں گے۔ اور شاگرد جو ہیں جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بہت مخالف لوگ ہیں، اور شاگرد یہیں رہنا چاہتے ہیں اس خوبصورت منظر میں، اور وہ واپس اپنی دکھوں تکلیفوں میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور جب کہ یسوع مسیح ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ خوبصورت منظر آنے سے پہلے، یہ خوبصورت نظارہ بننے سے پہلے
مجھے جو ہے دکھوں تکلیفوں سے گزرنا ضروری ہے۔ اس بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، بلکہ وہ لالچ کر رہے تھے۔ تو اس لیے دکھوں تکلیفوں کے بعد ہی ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، مصیبتیں ہیں۔ اس لیے ہماری مسیحی زندگی جو ہے یہ پھولوں کا سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا ہے۔ یہ تنگ دروازہ ہے، تنگ راستہ ہے، یہ صلیبی راستہ ہے۔ یہاں بہت زیادہ جو ہے مصیبتیں بھی ہیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ جو وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، تو ان کے لیے دکھ اور تکلیفیں، مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم یسوع مسیح کے ساتھ جب دکھوں میں شراکت کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ سرخرو ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، آج کی جو یہ تلاوتیں ہیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے ان دنوں میں یسوع مسیح کو اپنی ذات کا مرکز بنائیں۔ اور یہ خاص دن ہے، ویسے تو سبھی دن ہمارے لیے بہت خاص ہیں، لیکن یہ کلیسیا ہمیں یہ خاص موسم دیتی ہے، خاص وقت دیتی ہے کہ ان ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ خداوند کی قربت میں وقت گزاریں، اپنا آپ اس کو پیش کریں۔ جیسے اس نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے تو ہم اسے کیا بخش سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، بہت دکھ سہے، بہت مصیبتیں سہی، اپنی جان کا فدیہ دیا۔ خدا نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کر دیا، اپنا بیٹا تک ہمیں دے دیا۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ خاص وقت ہے تبدیلی کا، خدا کے بہت قریب آنے کا، بہت زیادہ روحانیت میں وقت گزارنے کا، بہت زیادہ پرہیزگاری کا وقت ہے، بہت زیادہ خدا کی قربت میں رہنے کا وقت ہے۔ تو ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ روزہ بھی ایک بہت بڑی روحانی مشق ہے خدا کے قریب رہنے کی، اور اس میں خیرات بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اس لیے دعا شخصی بھی ہے اور جماعتی بھی ہے۔ تو آپ اس دعائیہ عمل کو اور زیادہ آگے بڑھائیں۔ اور ہمارے لیے جو روحانی ذرائع ہیں اس وقت، جیسے کلیسیا ہمیں 14 مقامات کی یہ عبادت دیتی ہے کہ ہم جمعے کے روز ان 14 مقامات کی عبادت میں شرکت کریں، اور خاص طور پر ہمیں ان تصاویر کی مدد کے ساتھ وہ سارا منظر، وہ سارا دکھ تکلیف جو ہے یسوع مسیح کا ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، تاکہ ہم اس کو محسوس کریں۔ اس کو جب ہم آپ دیکھتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں، تو ہماری یہ ساری باتیں جو ہیں، اور شخصی طور پر جب ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے بٹھاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو ہم یہ ساری باتیں اور یہ سارے منظر جو ہیں، ساری چیزیں جو ہمارے دماغ میں بھی جائیں، تاکہ ہماری سوچیں جو ہیں اس طرف لگیں، اور پھر ہمارے دلوں میں جو ہے یسوع مسیح بہت جگہ پائے۔ تو یہ خاص وقت ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنا آپ اس کو دیں۔ اس نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے، اپنا بیٹا تک بخش دیا ہے، تو ہم اسے کیا دے سکتے ہیں، خاص طور پر ان دنوں میں۔ تو ان دنوں میں یہ خاص بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا آپ اس کو دیں، اپنا وجود اس کو دیں۔ ہمارا یہ بدن جو ہے حقیقی معنوں میں اس کی ہیکل بنے، اس کا مقدس بنے، تاکہ بھرپور طریقے سے اس بدن میں خداوند اترے، ہمارے دل و دماغ میں خداوند جگہ پائے، اور بھرپور طریقے سے ہمارے کان اس کی طرف لگیں، ہمارا دھیان اس کی طرف جائے، ہماری سوچ اس کی طرف جائے، ہماری خواہشات اس کی طرف بڑھیں، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بڑھے، اور شیطان کی نفی ہو، اور ہم بھرپور طریقے سے خدا ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ تو یہ خاص وقت ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے خدا ان کی قربت میں رہیں، تاکہ اس سے بہت سا فضل پائیں، بہت سی قوت پائیں، اور بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے اس کے قیامت کے لیے تیار کریں۔ وہ یہ خاص یہ وقت ہوگا ان روزوں کے ایام میں کہ ہم رفتہ رفتہ جب اس روزوں کے آخر میں پاک ہفتے میں داخل ہوں گے، تو اس پاک ہفتے کے دوران جو کہ کھجوروں کے اتوار سے
اور اس کے ساتھ ہی اسی کھجوروں کے اتوار کو پیشن سنڈے بھی کہتے ہیں، دکھوں کا اتوار، اور اس وقت سارا کلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاک ہفتے کے دوران دیکھیں ہم یہ روحانیت اور زیادہ بڑھتی جائے گی کہ یہ پاک ہفتہ یعنی پورے یہ 40 ایام بہت پاکیزگی کے ہیں، اور اس کے ساتھ جب یہ پاک ہفتہ شروع ہوگا تو اس پاک ہفتے میں پاکیزگی کا عمل اور نجات کا عمل اور اس کے فضل کا عمل اور خدا کی قبولیت کا عمل جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اس پاک ہفتے کے دوران پھر ایک یعنی سوموار کا دن وہ بھی پاک ہے، اور پھر منگل کا دن اور بدھ، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کلیسیا جو ٹرمینالوجی دیتی ہے پاک ہفتے میں، جو پھر آخر میں جو 3 دن آتے ہیں، پاک جمعرات، پاک جمعہ، اور پھر پاک ہفتہ، اور اتوار کے دن ایسٹر کا تہوار۔ تو اس طرح یہ بہت ہی زیادہ پاک ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اس پاک ہفتے کے دوران یسوع مسیح کے دکھ عروج پر چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا جو پاشکائی بھید ہے یعنی اس کا دکھ اٹھانا، اسی کہتے ہیں جو پاشکائی بھید کا مطلب پیشن، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن، یہ 3 لفظ استعمال، پیشن، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن، یعنی پیشن یعنی یسوع مسیح کے دکھ، اور پھر اس کا جو ہے اس کی موت اور اس کا جی اٹھنا، اس کو کہتے ہیں پاشکائی بھید، جو پاشکائی بھید، پاشکل مسٹری بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے خاص پورا بھید ہے جو تکمیل کو پہنچتا ہے اور نجات کی پوری کہانی تکمیل تک پہنچتی ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑا تہوار بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ اسی تہوار کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ پاشکائی جو بھید ہے، پھر یہ پاشکائی بھید جو ہے پیشن، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن، یہ ہمارے تمام سیکرامنٹس میں یہ چلتا ہے، کیسے بھرپور طریقے سے پھر یسوع مسیح کا پاشکائی بھید جو ہے تمام سیکرامنٹس ہم جب جو لیتے ہیں اس میں بھی اس کو دہرایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مسیح میرے عزیزو بھرپور طریقے سے یسوع مسیح ہماری زندگیوں کا مرکز بنتا ہے۔ آئے ہم بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا مرکز بنائیں، اپنے خاندان کا، اپنے ماحول کا، تاکہ بھرپور طریقے سے ہماری زندگی ہمیشہ یسوع مسیح کی پیروی میں رہے، اور ہم اس کی بھرپور تقلید کریں اور دل و جان سے اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔